خان صاحب اگلا سوال یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اذان دی جائے تو جو شخص سننے والا ہے وہ اس موقع پر کیا کہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب کوئی اذان کی آواز سنے تو وہ انہی الفاظ کو، انہی کلمات کو دہرائے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ تو اس کے بعد جب نماز اذان ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے۔ تو وہ احادیث میں آتی ہے، اس کا ذکر ہے کہ اس میں دراصل بعض احادیث میں مثلا بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب کوئی اذان کی آواز سنے تو وہ انہی الفاظ کو، انہی کلمات کو دہرائے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اس کے بعد وہ مجھ پر درود بھیجے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے جو اذان سننے والا ہے۔ اور حضور نے وسیلے کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو حدیث میں واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم کی ایک روایت میں، بلکہ مسلم اور بخاری دونوں میں ہی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کلمات اسی طرح جو مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح دہرائے جائیں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ پڑھے تو اس وقت جو سننے والا ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے الفاظ دہرائے۔ یعنی جب وہ نماز کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، تو سننے والا یہ اقرار کرے کہ کامیابی عطا کرنا اور نماز کی توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے ہی عطا ہوتی ہے، انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں۔ گویا وہ اس بات کا اپنی کم مائگی کا انسان اور اللہ تعالیٰ کی جبروت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کا اظہار کرے۔ تو یہ ہے صرف ایک فرق کہ ان الفاظ کے وقت سننے والا جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، باقی اسی طرح کلمات۔ تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔